بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر 626 بامطابق شعبان 5 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں رات کو ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی۔ چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیری ہو گئی۔ اتنی دیر میں لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کر کے ام مومنین حضرت عائشہ اندر ہی تشریف فرما ہیں، اونٹ پر ہودج کو لاد دیا اور پورا قافلہ منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر واپس آئے تو دیکھا یہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ آپ تنہائی سے سخت گھبرائیں اور اندھیری رات میں اکیلے چلنا پھرنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہی سوچ کر یہاں لیٹ گئی، جب اگلی منزل پر لوگ مجھے وہاں نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں واپس آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی یہی سو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قافلے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، ان کو یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ وہ ہمیشہ قافلے کے کچھ گھنٹے پیچھے سفر کیا کریں، تاکہ پیچھے قافلے کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی جانور اگر پیچھے رہ جائے تو انہیں پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دے۔ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم آنے سے پہلے بہت مرتبہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ وہ اس لیے کہ حضرت صفوان نے سمجھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی آواز سنی تو وہ ڈر گئی اور وہ بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے الحمدللہ کہا اور بغیر کچھ بولے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور آگے قافلے میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے روانہ ہو گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی اپنے قافلے کے ساتھ اس قصبے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر عبداللہ ابن ابی کے لشکر کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ حضرت عائشہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر اس لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگا دی گئی اور منافقین نے مدینہ پہنچ کر اس بات کو تمام لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمان مثلا حسن بن ثابت، حضرت مساطہ بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت چاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر بہت سخت بیمار ہو گئی، جبکہ وہ ابھی تک اپنے اوپر لگانے والے ان تہمت سے بے خبر تھی۔ بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص صحابہ سے اس معاملے میں مشورہ فرما رہے تھے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ حضرت عائشہ اس بہتان سے بالکل بے خبر تھی۔ ایک رات حضرت مساطہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے تو ان کی زبانی انہوں نے وہاں اس دل خراش واقعے کو سنا جیسے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ بہت شدت غم سے نڈھال ہو گئی، چونکہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بس روتی رہتی تھی۔ جب یہ صدمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئی۔ پریشانی کے مارے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور گھر والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی
ان کو سنبھالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آ کر ان کا حال پوچھتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ پہلے کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھل کر بات نہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک صاف اور صاف دامن عورت تھی، لیکن لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے کچھ ثبوت چاہیے تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام صحابہ کو ایک مسجد میں اکٹھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، اس بےہودہ الزام تراشی کرنے والوں کو کون سزا دے گا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم اسی وقت اسے قتل کر دیتے ہیں، اور اگر ان کا تعلق کسی اور قبیلے سے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں حکم کریں، ہم اسی وقت انہیں قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ پھر دونوں قبیلوں کو خاموش کروا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تمہاری طہارت کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تو تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ لوگوں نے جو یہ بے بنیاد بات اڑائی ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں لوگوں سے کہوں گی کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کروں تو سب سچ مان لیں گے، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسی ہے۔ یہ کہہ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کروٹ بدلی ہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی۔ آپ سردی کے باوجود پسینے میں شرابور ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے ساتھ سورہ نوح کی 10 آیات 11 سے 20 کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ پاک نے تمہاری پاک دامنی کی خود گواہی دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک دامن عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرنے والوں پر کوڑے مارنے کا حکم بھی سرد فرما دیا گیا ہے۔ سورۃ نور میں واقع افق کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں کفار کے ساتھ ساتھ 3 مسلمانوں کو بھی سزا کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا، سورۃ نور کی آیات کی تلاوت فرما دی اور مجمع عام میں سزا دی، اور تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارنے کی سزا بھی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسن بن ثابت، حضرت مسعطہ بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت حشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، ان 4 کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علامہ کرمانی فرماتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن، طہارت قطعی اور یقیناً جو قرآن پاک سے ثابت ہے، اگر اس میں کوئی ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ بے شک سورۃ نور کی تلاوت رہتی دنیا تک ہر مسلمان کی زبان ادا ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔